محمد علی جناح ایک ایسا نام جس نے 20ویں صدی میں تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ آئیے ان کے اس غیر معمولی سفر اور ان کی سیاست دانی کو قریب سے سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک شخص نے پورے بر صغیر کا نقشہ کیسے بدل دیا؟ یہ صرف ایک سیاسی کہانی نہیں، یہ ایک ایسی تبدیلی کی داستان ہے جس کے اثرات آج بھی ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد علی جناح کیسے قائد اعظم یعنی ایک قوم کے بانی بنے۔ اچھا، جناح کی قیادت کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سیاست دانی۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ صرف آپ سمجھ لیں سیاست کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب ہے بحران کے وقت یعنی مشکل وقت میں بصیرت اور دانشمندی سے عوامی معاملات کو سنبھالنا۔ اور سچ پوچھیں تو جناح کا پورا کریئر اسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر، جناح کی شخصیت کی تبدیلی پر۔ ان کا سفر ایک متحدہ ہندوستان کے ویژن سے شروع ہوا اور ختم ہوا ایک بالکل علیحدہ وطن کے مطالبے پر۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ دیکھیں، اپنے سیاسی کیریئر کے بالکل شروع میں جناح کا صرف ایک ہی خواب تھا، ایک متحدہ اور آزاد ہندوستان۔ ایک ایسا ہندوستان جہاں تمام کمیونٹیز مل جل کر ہم آہنگی سے رہ سکیں۔ اور ان کی کوششیں اتنی زبردست تھیں، اتنی نمایاں تھیں کہ انہیں ایک لقب دیا گیا، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ سوچئے، یہ لقب ہی ان کی اس وقت کی سیاست کا نچوڑ تھا، اتحاد۔ لیکن پھر تصویر بالکل بدل گئی۔ یہاں ہمیں ان کے نظریات میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو تھا متحدہ ہندوستان کا خواب اور دوسری طرف تھا دو قومی نظریہ، یعنی یہ یقین کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور انہیں اپنے الگ وطن کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی پالیسی کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک مکمل نظریاتی انقلاب تھا۔ تو ظاہر ہے یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آ گئی، یہ کئی دہائیوں پر پھیلا ایک لمبا سفر تھا۔ پہلے 1900 کی دہائی میں اتحاد کی کوششیں، پھر 1920 اور 30 کی دہائیوں میں سیاسی اختلافات اور کشیدگی کا بڑھنا، اور پھر آخرکار 1940 میں ایک علیحدہ وطن کا بالکل واضح مطالبہ سامنے آ گیا، گویا ہر قدم انہیں علیحدگی کے راستے پر آگے لے جا رہا تھا۔ چلیں اب کہانی کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک نظریہ حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا، ایک نئی قوم کی تشکیل کا مرحلہ۔ یہ مذاکرات اور سیاسی جدوجہد کے وہ آخری اور سب سے شدید سال تھے۔ تو ایک نئی ریاست تک پہنچنے کا یہ راستہ آپ سمجھیں 3 بڑے سنگ میل سے ہو کر گزرا۔ سب سے پہلا قدم تھا قرارداد لاہور، جس نے ایک علیحدہ وطن کے مطالبے کو ایک باقاعدہ سیاسی شکل دی۔ اس کے بعد شروع ہوا مذاکرات کا ایک لمبا اور بہت ہی پیچیدہ دور، برطانوی حکومت اور کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ، اور پھر آخر میں آیا قانون آزادی ہند، جس نے تقسیم پر قانونی مہر لگا دی۔ اور یہ وقت آسان بالکل نہیں تھا، یہ انتہائی مشکل دور تھا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے جناح نے جس سیاسی مہارت کا مظاہرہ کیا وہ واقعی غیر معمولی تھا۔ سوچئے، ایک طرف برطانوی راج، دوسری طرف کانگریس، دونوں کے مفادات بالکل الگ، ان کے بیچ سے اپنا راستہ نکالنا، یہی تو ان کی سیاست دانی کا اصل امتحان تھا، اور یہی اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی۔ اور اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جناح کا ویژن اور ان کی میراث۔ ٹھیک ہے، ملک تو بن گیا، لیکن سوال یہ تھا کہ جناح اسے کن اصولوں پر کھڑا دیکھنا چاہتے تھے۔ شاید یہ ان کی میراث کا سب سے اہم سوال ہے۔ تاریخ تھی 11 اگست 1947، ایک تاریخی دن۔ اس روز جناح نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا، اور یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، اس میں انہوں نے نئی ریاست کے مستقبل کا ایک بالکل واضح نقشہ پیش کر دیا تھا۔ ان کی تقریر کا یہ حصہ آج بھی گونجتا ہے۔ ذرا تصور کریں، تقسیم کا وہ پرتشدد ماحول تھا، اور اس میں وہ مذہبی آزادی اور برابری کا ایک انقلابی پیغام دے رہے تھے۔ انہوں نے بالکل صاف صاف کہا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور ہر شہری چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو برابر مانا جائے گا۔ تو ان کا ویژن کن اصولوں پر کھڑا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئین کی بالادستی، پھر قانون کی حکمرانی، تمام شہریوں کے لیے برابری، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور سماجی انصاف۔ یہ وہ ستون تھے، وہ بنیادیں تھیں جن پر وہ ایک نئی قوم کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے تھے۔
یعنی اگر ہم نچوڑ نکالیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن ایک ایسی جدید، جمہوری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ریاست کا تھا جہاں ہر شہری کو بنا کسی تفریق کے برابر کے حقوق اور آگے بڑھنے کے مواقع ملیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی قوم اصولوں کی بنیاد پر بنتی ہے تو اس کے بانی کا وہ اصل ویژن وقت گزرنے کے ساتھ کیسے قائم رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کو سیدھا ہمارے آج سے جوڑتا ہے، اور اس کا جواب شاید آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔